السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا 2 پیراگراف کو، آج تیسرا پیراگراف ہے خدمات کہ حضرت خالد بن ولید کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے دفاع کہتے ہیں حفاظت کو، اور نشر و اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کہیں کہ کسی چیز کو پھیلانا، یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں۔ آپ بہادر اور شجاع انسان تھے، شجاع نڈر کو کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی سیف من سیوف اللہ، تلوار اللہ کی تلواروں میں سے۔ اس کا ترجمہ بنے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبیلہ بنو حارث میں تبلیغ کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ پہلے 3 دن انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ آپ وہاں گئے، انہیں اسلام کی دعوت اس مؤثر انداز میں دی کہ اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو پتہ چلا کہ آپ مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مبلغ بھی تھے۔ حاکم شام یعنی شام کے حاکم سے مقابلہ میں مسلمانوں کا لشکر صرف 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ یہ ایک جنگ تھی جس کا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس لشکر کے امیر تھے، تو آپ سپاہی تھے، تو آپ کا لشکر صرف 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، جبکہ مد مقابل فوج تقریباً 1,00,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ جب لشکر کی کمان ہم یہاں پہ کہیں گے ذمہ داری آپ کو ملی، تو آپ نے اس مہارت سے اور بہادری سے اپنے لشکر کی قیادت کی کہ 3000 کا لشکر 1,00,000 پر غالب آ گیا اور دشمن کی افواج پیچھے ہٹ گئیں اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح ایک جگہ پہ 60,000 کا لشکر تھا، تو حضرت خالد بن ولید چاہتے تھے کہ میں صرف 6 آدمی لے کے جاؤں، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 60 آدمیوں کو بھیجا، تو 60 آدمیوں کے ساتھ آپ 60,000 کے لشکر پہ جو ہے فتح حاصل کر کے اسلام کا انہوں نے نام روشن کیا۔ اسی طرح حضرت زرار کو گرفتار کر لیا، تو آپ اکیلے نکلے اور اس محل میں، اور اس محل سے حضرت زرار کو اتنی بڑی فوج اور اتنی بڑی سیکورٹی کے باوجود وہاں سے آزاد کروا کے لے آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کچھ قبیلے اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے، تو خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیے۔ جنگ یمامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 13,000 کے لشکر کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی کثیر فوج کو عبرتناک شکست دی۔ مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جو سرپرستی میں اس فوج کو بھیجا، اور انہوں نے مسیلمہ کذاب کی کثیر فوج کو عبرتناک شکست دی تھی۔ آپ نے پوری زندگی میں بہادری اور شجاعت کے بے مثال کارنامے سر انجام دیے۔ آخری پیراگراف ہے وفات۔ خالد بن ولید آخری عمر میں جب بیمار ہوئے تو فرمایا، میں نے ان گنت جنگوں میں حصہ لیا۔ یہ بڑا ہی قیمتی اور تاریخی جملہ ہے کہ میں نے ان گنت جنگوں میں حصہ لیا ہے، ایسے خطرات سے گزرا ہوں کہ جان بچانی مشکل نظر آتی تھی۔ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا زخم کا نشان نہ ہو، یعنی 100 سے زائد جنگیں لڑیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے جسم میں ایسی جگہ نہیں جہاں پہ نیزہ یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن میری شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ تمنا کہتے ہیں خواہش کو، اور میں بستر پر اپنی جان دے رہا ہوں۔ یعنی وہ یہ سبق دے رہے تھے کہ اگر کوئی یہ ڈرتا ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں گا مارا نہ جاؤں، پیچھے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، تو انہوں نے اس تجزیے کو غلط قرار دیا ہے کہ جنگ میں موت نہیں ہوتی، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں شہید ہوں، 100 سے زائد جنگیں لڑیں، لیکن انہیں شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی، وہ ایک اپنی بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے تھے۔ تو آپ نے 21 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کی قبر مبارک حمص میں ہے۔ حمص یہ شام کا ایک علاقہ ہے۔ اب بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب دیکھیں اور خالی جگہ دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ نبوت کے اعلان کے وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ نے 21 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کی قبر مبارک حمص میں ہے۔ اور سوال نمبر 1 دیکھیں، حضرت خالد بن ولید نے اسلام کیسے قبول کیا؟
تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 70 پہ 70 پہ۔ دوسرا پیراگراف، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہاں سے لے کر آخر تک مکہ سے قبل مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے، یہاں تک یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ تو آج کی ڈائری ہے کہ خالی جگہ اور سوال نمبر 1 یہ جو بھی لگوایا ہے اس کو لکھنا بھی ہے نوٹ بک پہ اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔